پھر علماء کا جمع ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال آپ کا بھی جمع ہونا ہے کہ آپ بھی بالکل ہی اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ایمان کی طاقت، اس کی چنگاری کو شرارہ بنا کر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کوئی بات ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے، زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی موقع ایسا آ جائے کہ شاید ہماری زندگی بدل سی جائے۔ جب ہمارے عزیز توقیر صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ جلسہ کرنا ہے اور موضوعات کا انتخاب کرنا ہے، تو ہم نے کہا علاقے کے بڑے مسائل ہیں، ابھرتے مسائل ہیں، یہاں سودی کاروبار ہے، یہاں تعلیمی پسماندگی ہے، یہاں جہالت ہے، یہاں غربت ہے، یہاں پر بے روزگاری ہے، یہاں پر نوجوانوں میں بے راہ روی ہے، یہاں پر اداروں کو نہ چلنا ایک مسئلہ ہے، یہاں تعلیمی اداروں کا نہ ہونا ایک مسئلہ ہے، یہاں شوہر بیوی سے لے کر بھائی بھائی کے بیچ میں تنازع اور اختلافات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں کے لوگوں کی سادگی کی وجہ سے یہاں کے ادھیکاری لوگ ہمارے یہاں کے لوگوں کو جانوروں کی طرح سے ان کے ساتھ سلوک و برتاؤ کرتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو مختلف مسائل پہ ہمارے ان سے گفتگو ہوئی، پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ جو بھی عالم دین آئیں گے ان کے نام کے سامنے ان کا موضوع چن کے دیا جائے گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کے تحت ایک گفتگو کریں، تاکہ عوام کے بیچ میں جو اہم مسائل ہیں، جو برننگ ایشوز ہیں، ان ایشوز پر بات کر سکے علماء کرام۔ اور پھر علماء دراصل کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے، کبھی آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہوگا۔ دراصل فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون کے تحت علماء جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، 8 سال، 10 سال، 15 سال حفظ قرآن، تجوید، علم نحو، علم صرف، علم کلام، علم منطق، بلاغت، فصاحت، تفسیر، اصول، آداب، احادیث، وہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد بے قرار رہتے ہیں کہ ایک طرف تو علماء علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف قوم کا یہ عالم ہے کہ قوم کی طرف ایک نظر دیکھ لے تو قوم یتیم نظر آتی ہے، بے یار و مددگار نظر آتی ہے۔ کہیں ان کے اندر سودی کاروبار اس قدر پروان چڑھ رہا ہے، لگتا ہے کہ آپ کسی متقی پرہیزگار عالم دین کو کسی گھر میں کھانا مشکل سا لگ رہا ہے۔ ہفتہ لون، بندل لون، جنرل لون، گروپ لون، نہ جانے بکری لون، نہ جانے کون سے لون لینا شروع کر دیا، اور سارے سودی کاروبار میں ایک سے بڑھ کر ایک طرف ان کو لگتا ہے کہ چھوٹا سا مکتب چلانے کے لیے بڑی جد و جہد ہو رہی ہے۔ دیوبند سے پڑھا ہوا ایک عالم دین ایک مکتب میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کے اندر علمی صلاحیت پیدا کر کے ان کو آسمانوں میں اڑانا چاہتے ہیں، ان کی فکروں کو پرواز دینا چاہتے ہیں، ان کو گمنامی سے نکال کر ایک نام دینا چاہتے ہیں، ان کو بدعت و خرافات سے نکل کر ایک ہدایت کے راستے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ عالم دین مکتب پکڑ لینے کے بعد، مدرسہ پکڑ لینے کے بعد، 8 سال 10 سال خدمت کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، ہمیں بنگلور چلے جانا چاہیے تھا، ہمیں کرناٹکا چلے جانا چاہیے تھا، ہمیں سعودی نکل جانا چاہیے تھا، ہمیں تجارت کر لینا چاہیے تھا، ہمیں مسلمانوں کے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے تھا۔ 200 روپے فیس ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ کہ یہ مسائل اور ان مسائل پر گفتگو کے لیے آپ کو بلایا جانا اور پھر بڑی ایمانداری کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر آپ سے چیزوں کو کہنے کی ہمت کرنا اور آپ کا سننا، اللہ کرے کہ کچھ چیزیں ہم ایمانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ کہہ سکیں اور آپ ان چیزوں کو سن سکیں، ہم کہنے کا حق ادا کر دیں، آپ سننے کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو میرا موضوع ہے تجارت کا اسلامی اصول،
وسائل و امکانات، یہ ایک ایسا موضوع ہے، میں نے اس پر گفتگو بھی کیا تھا، توقیر صاحب نے مجھے یہ موضوع بھی دیا، اس پر ہم نے روٹا میں ایک پروگرام کیا تھا، چھوٹا سا ورکشاپ ہوا تھا، خلیل صاحب موجود ہے ان کی مارکیٹ میں، مفتی انور صاحب وغیرہ بھی تھے، کہ مسلمان اولاً تو تجارت نہیں کر رہے ہیں، جو کسی بھی سماج کی ریڑھ کی ہڈی کے معنی ہے تجارت. اکانومی از دا بیک بون آف اینی سوسائٹی. اولاً تو وہ تجارت نہیں کر رہے اور کر بھی رہے ہیں تو بغیر علم تجارت کے، بغیر تجارت کے اصولوں کے، بغیر اس کے اندر شرعی قوانین کے جانے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سود کو انتہائی درجے کو اتنا ملوث کر دیا اپنے کیپٹل اماؤنٹ میں، اپنے پونجی میں، کہ پھر اس سود کے مال کو جو برباد ہونا تھا دکان سمیت وہ برباد ہو جاتا ہے. بڑی بڑی بزنس کی شروعات کے بعد اس کا انجام زوال ہونا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا شریعت نے آپ کو صرف ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا حکم ہی دیا، یا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز کا جو پیریڈ یا ایک لانگ پیریڈ، ایک لمبا وقفہ کاروبار کے لیے تو دیا ہوگا نا. جو شخص علیہ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر فجر سے لے کر ظہر تک کے وقت کو آپ کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے تو آپ کو 8 گھنٹے کم سے کم ملیں گے. پوری دنیا میں جو ڈیوٹی آورز ہیں، مزدوری کے جو گھنٹے ہیں، چاہے چھوٹے آفیسز میں ہو بڑے آفیسز میں ہو، 8 گھنٹے سے زیادہ ایک راؤنڈ کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ اور مال کمانے کا طریقہ سکھایا، اس اللہ سے بہتر آپ کی زندگی کو دوسرا بتا نہیں سکتا ہے. اور پھر زندگی کے مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پر ایسے انبیاء کرام کو بھیجا کہ جو بات ہم قرآن و حدیث میں، جو بات ہم توریت زبور انجیل میں اور دیگر صحیفوں میں لکھے ہیں، بتا کر بھیجے ہیں، ان باتوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے انبیاء کرام کو بھیجا. آپ دیکھیے کہ مکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کی منڈی بنایا. مکہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی جگہ تھی، پوری دنیا سے وہاں پر تجارتی سامان ہوا کرتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ان کو لگا کہ مکے کے اچھے خاصے لوگ، محنتی لوگ، حلال کمانے والے لوگ، ہمتور لوگ، بہادر لوگ تجارت کرتے ہیں، تو اس نوجوان سا انسان کو لگا کہ ہمیں بھی تجارت کرنا. یہ بات آج کی جو گفتگو ہے، یقین جانا ان نوجوانوں کے لیے جو روزگار کے لیے بے پناہ پریشان ہیں، ان نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے، ان بوڑھوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی اولادوں کو شادی کرا کے فرق تو کر دینا چاہتے ہیں، ان کی ہانڈی کو چولہے کو الگ تو کر دینا چاہتے ہیں، لیکن تجارت کے اعتبار سے ان کو کہیں پر مستقل ذات نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان کے لیے سبق ہے، شاید ان ماؤں کے لیے سبق ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں تجارتی اعتبار سے اپنے گھر میں کیا کوشش کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ مکے کے پڑھے لکھے لوگ، مکے کے طاقتور لوگ، ہمتور لوگ تجارت کرتے ہیں، اور ان کی تجارت کبھی یمن کی طرف، کبھی شام کی طرف، کبھی ہندوستان کی طرف، کبھی ایران کی طرف، اور مکے کو انٹرنیشنل مارکیٹ ہب کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے مکے سے سامان ٹرانسپورٹ بھی ہو رہا ہے، وہاں لایا بھی جا رہا ہے اور جو کہ بھیجا بھی جا رہا ہے وہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ہمیں بھی تجارت کرنی ہے. جب تجارت کی شروعات کی بات ہوتی تو سب سے پہلی بات پونجی کی آتی ہے
کہ ہمارے پاس پونجی ہوگی تو ہم تجارت شروع کریں گے، اگر پونجی ہی نہیں تو تجارت کی کوئی بات نہیں کر پاتے ہم لوگ، جبکہ ایسا بھی ہے کہ آپ بغیر پونجی کی بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے کے انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں، امیزون کی مارکیٹنگ میں، فلپکارٹ کی مارکیٹنگ میں اور بہت سارے نیٹ کے ذریعے سے سامان منگایا جاتا ہے، سپلائی ہوتی ہے، آن لائن مارکیٹنگ کے ذریعے نے ثابت کر دیا کہ بغیر پیسے کے بھی آپ مارکیٹنگ اور تجارت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ میں اچھی تجارت کر سکتا ہوں، مکے کے اندر میری مقبولیت ہے، لوگ مجھ کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کا کیریکٹر اتنا اچھا تھا کہ ان کو لگا کہ میں اگر تجارت کروں تو شاید تجارت میں اپنی قسمت کو آزما کر میں اچھا تاجر بن سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکے کی ایک عورت سے بزنس ریلیشن قائم کیے، تجارت کے رشتے استوار کیے، ان کے بیچ میں ڈیل ہوا کہ ہم آپ کے مال کو لے جا کر ملک دوسرے ملکوں میں لے جا کر بیچیں گے، اور وہ ان پیسوں سے جو آمدنی ہوگی وہ طے ہوا کہ ان آمدنی کا ایک حصہ آپ کو ملے گا اور ایک حصہ ہمیں ملے گا، جو کہ جائز تجارت کی قسم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے، اور تجارت کے جو بنیادی اصول ہیں ان اصولوں میں یہ ہے کہ تاجر جھوٹ نہ بولے، تاجر اپنے سامان کی خرابی کو چھپائے نہ، دکاندار اپنے عیب کو، سامان کے عیب کو چھپائے نہ، دکاندار اپنے سامان کی اچھائی بتانے کے لیے بار بار قسمیں نہ کھائیں۔ ہمارے صاحب موجود ہے، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں، حاجی خلیل صاحب یہاں پر موجود ہیں جو مین پاور میں کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے دیش ودیش۔ یہ تجارت کی اعلیٰ ترین قسمیں ہیں۔ تجارت کی خوبیوں میں سے ایک بات ہے کہ آپ اپنے مال کی خوبیوں کو اگر بتا نہیں رہے تو اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، ان کے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا، اور ایسا صادق اور امین، ایسی سچی تجارت اور زندگی گزاری آپ نے نبی بننے سے پہلے کے واقعات ہیں کہ حضرت خدیجہ جو بزنس لیڈی تھی، ایک بہت بڑی انٹرنیشنل تجارت کی مالکہ تھی، ان کی سچائی، ان کی امانتداری، ان کی محنت، ان کی وفاداری کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر رشتہ ہوگا خدیجہ کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کا وقت ہوا، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر اتنا گلے سے دبایا کہ آپ کو بے پناہ ٹھنڈک کا احساس ہوا، بدن میں بخار آ گیا، جالے سے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ گھر لوٹے اسی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور کہا کہ زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ نے، اس میں آپ اور ہم اپنے کیریکٹر کو، ہم میں سے جو سب سے قریب ترین شخصیت ہمارے ساتھ رہتی جسے بیوی کہتے ہیں، اس بیوی کے سامنے اپنے کیریکٹر کو رکھ کے سوچیں۔ حضرت خدیجہ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے بھی تجارت کے ذریعے سے آزمایا تھا، اور ان کو لوگوں کی زبانی، خود ان کے کردار کو دیکھ کر ان کو صادق و امین کہا تھا، ان کو لائف پارٹنر بنایا تھا۔ جب ان کے کردار اور کارنامے کو دیکھا اور ان کے رجودات کو سنا تو کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے؟ انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد، آپ کو ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جوانی بے داغ جوانی ہے، آپ کا کیریکٹر چمکدار کیریکٹر ہے، آپ کا کردار صاف ستھرا ہے، آپ کرتے کیا ہے؟
اے نوجوانوں، آج ان کو لگتا ہے کہ میری جوانی میں دھن لگ رہا ہے، میری جوانی میں عیب لگتا چلا جا رہا ہے، میں اپنے باپ کی نظر میں سچا ثابت نہیں ہو پا رہا ہوں، میں اپنی پیدا کرنے والی ماں کی نظر میں سچا نہیں ثابت ہو پا رہا ہوں، میں سماج کے اندر کی عزت نہیں پا رہا ہوں۔ تو سنو اے نبی، اے محمد ابھی نبی نہیں بنے، نبی بننے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ انک لتصل الرحم، اے محمد آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، عزت ملے گی آپ کو۔ ہونہار گروا کی چکنے چوڑے بات، آپ کے کام کیا ہے؟ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وہ تکسب المعدومہ، جو پریشان لوگ ہوتے ہیں، ڈپرائیوڈ پیپل آف دا سوسائٹی، سماج کی جو دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، جو حق پر ہے، پریشان ہے، ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ تھا اس بزنس لیڈی ہونے والے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ اب تجارت کرنا کیوں چاہیے؟ کچھ چیزوں کو جلدی جلدی سے ہم لوگ سمجھنا چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تجارت کرنے سے پہلے بچپن میں یتیمی کی زندگی گزری، بے سہارا، لاچار، یتیم، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال اور پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال، یتیم و یسیر۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کیا اور تجارت کی مشقتوں کو اٹھایا۔ تجارت جو بندہ کرتا ہے اسے سامان لینے کے لیے کبھی کلکتے کا سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی دلی کا سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی بامبے کا سفر کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کی تجارت جس لیول کی ہے اس تجارت کا آپ کو گھومنا پڑتا ہے۔ اور گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علاقے کی بھی جانکاری ہوتی، جغرافیکل نالج ہوتا ہے کہ بامبے کے لوگ، بامبے کا خطہ یوں ہے، کشمیر اور کشمیر کا نقشہ یوں ہے، مالدیپ اور مالدیپ کا نقشہ یوں ہے، دلی اور دلی جانے کا راستہ یوں ہے۔ تو اس کے پاس مختلف قسم کے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ تجارت کے ذریعے سے انسان کو جغرافیکل نالج یعنی حدود، جغرافیہ کا علم ہوتا ہے، تہذیب کا علم ہوتا ہے، تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان چیزوں کا علم ہوا اور بچپن کی یتیمی اور غریبی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے دل میں، جو نبی بننے کے بعد ایک مالدار نبی بنایا، پھر نبی بنایا، پھر سہارا دینے والا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو کبھی یتیم تھے، اب کبھی یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں دائی حلیمہ جیسی عورت نے آپ کو لینے سے پہلے انکار کیا، پھر دائی حلیمہ نے یتیم و بے سہارا جان کر آپ کی پرورش کی۔ کبھی آپ کے سامنے کبھی کوئی یتیم اور بے سہارا آ جائے تو کبھی ان کو جھڑکنا نہیں۔ انسان جب تک کہ مختلف تجرباتی دور سے نہیں گزرے گا تب تک کہ اس کے اندر ہمت، کچھ کرنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ مکے کے لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مسلمانوں کی، مکے والوں کی خوبی بیان کی ہے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ مکے والے لوگ گرمیوں کے موسم میں ملک یمن کا سفر کرتے ہیں، اگر تو سردیوں کے موسم میں ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ مسلمانوں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین پہ گھومنا بند کر دیا ہے ہم اور آپ نے، ہم نے لوگوں سے تجربات لینا بند کر دیا ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہ علاقہ مارواڑیوں کا لوٹا ہوا علاقہ ہے، یہ علاقہ مارواڑیوں کا لوٹا ہوا علاقہ ہے۔ مارواڑ میں نے جا کے دیکھا، راجستھان میں کچھ علاقوں کا نام مارواڑ ہے۔
راجستھان سے 1500 کلومیٹر 1700 کلومیٹر دور سے کوئی شخص چلتا ہے، آپ کے کشن گنج میں آ کے تجارت کرتا ہے، آپ کے پورنیہ میں آ کے تجارت کرتا ہے، آپ کے روہٹا میں آ کے مارواری گیری کرتا ہے، پھر معلوم یہ ہوا آپ اپنی ہی زمین پر اپنے ہی علاقے میں چھوٹی سی تجارت شروع نہیں کر پاتے. وہ آ کر اپنے سونے اور چاندی کو سود کے ذریعے سے کبھی پیسے کا 100 روپے کا 150 روپے آپ سے لے لیتا ہے، اور کبھی پورے کا پورا سونا سود کے بدلے میں لے کر رکھ لیتا ہے، اور آپ کو کچھ بھی سونا نہیں ملتا ہے، لیکن وہ مالا مال ہو جاتا ہے، آپ کو کنگال کر کے چھوڑ دیتا ہے. ہمارے اندر تعلیم، ہمت، ارادے اور تجارتی جو تجارت کسی بھی سماج کا ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، ان اصولوں سے اور ان کے فوائد سے نامحروم ہونے کی وجہ سے آج ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ پنجاب کے اندر رمضان کے مہینے میں ایک دم بالکل ٹٹرتی ہوئی اور بالکل کڑک دھوپ کے اندر روزہ چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، عید چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہم محنت تو کر سکتے ہیں تو پنجابیوں کو کھیتوں پر، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ چھوٹی سی دکان چلا کر ہم روہٹا میں اپنے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، ہم چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر ہم اپنے بچوں کو کاروبار کر کے دینا چاہتے ہیں، تو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوتا ہے زمین بچ کے رہے گی تو ہم دوسرا کام کر سکتے ہیں، زمین اگر ہماری بک گئی تو ہم زمین خرید نہیں پائیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کا دیکھ سونا ختم ہو گیا، اور عالم یہ ہو گیا کہ بڑی بڑی زمیندار زمین کے جو مالک تھے اور وہ زمین کے مالک آج کنگال ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں، تجارت نبیوں کی سنت رہی ہے، تجارت صحابہ کی سنت رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول خلیفہ ہے، عشرہ مبشرہ ہے، امیر المومنین بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب خلیفہ بنا دیا گیا، مسلم ملک کا بادشاہ ان کو بنا دیا گیا، تو بدن پر کپڑے کا گٹھر لے کے چلے جا رہے کپڑا بیچنے کے لیے. لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کپڑے کا ویپاری کرنے جا رہے ہیں، کپڑا بیچیں گے تو ملک کا کیا ہوگا، آپ کی خلافت کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ امیر المومنین نے جواب دیا، دیکھو جو لوگ چھوٹی تجارت سے نفرت کرتے ہیں، چائے اور پان بیچنے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، آلو اور پیاز بیچنے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، انہیں ان انبیاء اور ان صحابہ کی زندگی سے کچھ سبق لینا چاہیے. جھوٹے اسلام کے دعوے داروں کے لیے اسلام میں شاید کوئی جگہ نہیں ہوگی. خاندانی وجاہت کے نام پر خاندان کی عزت بچانے والے اخیر تک کے جیتے جیتے ان کے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو خلافت اور بادشاہت کی فکر ہے تو پھر میرے بچوں کو روزی روٹی کون پہنچائے گا؟ یہ فکر تھی. اس ملک کے سب سے بڑے بادشاہ، شاید ہندوستان جیسے ملک میں اتنی بڑی سرحد اور اتنی بڑی سلطنت میں کسی نے آج تک راج نہ کیا ہو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے آپ پڑھی کتابوں میں، وہ خود اپنے ہاتھ سے ٹوپی بنتے تھے اور قرآن کریم اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے دیگر کتابوں کو لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے فتاوی عالمگیریاں لکھتے تھے، اور ان کتابوں کو فروغ کر کے وہ جو ہے کہ اپنے بچوں کو روزی پہنچاتے تھے. پورا ملک میں ہندوستان، اور ہندوستان اگر کبھی بولا جائے اورنگزیب کے زمانے کا ہندوستان، تو اس میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں ملکوں کو شامل کیا جائے گا. اتنے بڑے ملک کا بادشاہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بن کر، اپنے ہاتھ سے اور قلم سے کتابیں لکھ کر اپنے گھر کی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے. ملک کا بڑا بادشاہ ہے، اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. صحابہ کرام نے جب ہجرت کی، ہجرت کر کے مکے والے لوگ جب مدینے پہنچے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مکہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں آج بھی فصلیں کم اگائی جاتی ہے. آج جو لوگ سعودی عرب رہ کے آئے، جو لوگ حج کر کے آئے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کے نظارے کو. مکے میں آج بھی زیادہ ہریالی نہیں ہے.
مدینے کو یثرب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مدینہ ہریالی کی جگہ ہے، وہاں پر کھیتیاں بہت ہوتی تھی اور ہوتی ہے آج بھی، باغات بہت ہوتے ہیں کھجور کے اور دیگر پھلوں کے پیڑ بہت ہے، وہاں پر ہریالی ہے۔ مکے والے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مکے کے مسلمانوں کا سارا کاروبار مکے میں چھوٹ گیا، ساری دکان وہاں پر چھوٹ گئی، سارے تجارتی سامان وہاں پر چھوٹ گئے۔ اب وہ جب مدینے میں آئے تو مدینے میں دیکھا کہ کھیتی ہو رہی ہے، کوئی آس پاس، تو مکے کے مہاجر صحابہ نے مدینے والوں سے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اے مکے والو، اے مدینے والو، اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو، مواخات قائم کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ مکے والوں نے کہا ہم تمہیں، مدینے والوں نے کہا ایسا ہے، ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں، ان زمینوں میں سے آدھی زمین ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنے باغات ہیں، ان باغوں میں سے آدھا باغ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنی بیویاں ہیں، 2 بیویاں اگر ہیں، 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو ہم طلاق دے کر آپ سے نکاح کے لیے تیار ہے۔ چونکہ مکے کے صحابہ جب مدینہ پہنچے تھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے بھی آئے تھے، بیوی کافر ہو کر مکے میں رہ گئی اور شوہر مسلم ہو کر مدینے آ گئے۔ تو مکے کے مہاجرین کا جواب سنیے، کہا ہم آپ کے گھر، آپ کے باغات، آپ کی دکانیں، آپ کی بیویاں اور آپ کا گھر، آپ کا سامان لینے کے لیے نہیں آئے، آپ ہمیں مکے کے مدینے کے بازاروں کا راستہ بتانا۔ صحابہ کرام نے مدینے کے بازار کے راستے کو دیکھا اور پھر وہ بڑے سے بڑے تاجر بن کر جیے اور مرے۔ آپ جانتے ہیں آج اگر ہم اس دیش میں مسلمان ہیں، یہ تاریخی حوالے سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تو سب سے پہلے اسلام جو ہندوستان میں پہنچا، ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کی تجارت کرنے والے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا۔ سمندری راستے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیرلا کے راستے سے، تمل ناڈو کے راستے سے، ملیالم کے راستے سے، تمل ناڈو کے راستے سے ہندوستان آتے تھے، سچی پکی تجارت کرتے تھے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور اپنا سامان ہی نہیں اپنے اخلاق بانٹ کر چلے جاتے تھے۔ پھر لوگ ان کو بلاتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں نے تجارت کیا، پتہ یہ چلا صحابہ نے تجارت کیا، پتہ یہ چلا بڑے بڑے بادشاہوں نے تجارت کیا۔ مسلمانوں، لاک ڈاؤن میں تو بہت سارے مالداروں کا پول کھل گیا، بہت سے پڑھے لکھوں کا بھی پول کھل گیا، ہم جیسے ادارے چلانے والوں کے بھی حالات خراب ہو گئے۔ اب جا کر پتہ چلا کہ نہیں، مسلمانوں کو اب صرف اور صرف نوکری پر نہیں بلکہ تجارت کے راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جن بچوں کو سعودی، دبئی، قطر، کویت بھیج رہے ہیں، بغیر ہنر کے، بغیر تعلیم کے، بغیر کسی تجارتی تدبیر کے اور ٹریننگ کے، ترتیب کے، تربیت کے، یقین جانیں ہم ان کو اپاہج بنا کر، مزدور بنا کر بھیج رہے ہیں۔ ان کی 10 سال کے بعد واپسی کے باوجود بھی روٹے ہاتھ میں اچھی دکان نہیں چلا سکتے، نہیں چلا سکتے۔ ان کے اندر کبھی سوچ پیدا نہیں، ان کے گھر کے اندر کبھی ایسا ماحول پیدا نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا ہے، میں یونیورسٹی کے اندر ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو MBA کر رہے ہیں، جو MBA کر رہے ہیں، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، MBA کر رہے ہیں، BBA کر رہے ہیں، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ وہ MBA اور BBA غیر مسلم گھرانوں کے بچے اس لیے کر رہے ہیں، ان کو بزنس کرنا ہے، پڑھ اس لیے رہے کہ بزنس کرنا ہے۔ روٹا میں اگر یہ بات حقارت آمیز نہ ہو جائے، روٹا میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے، بڑے مالداروں کو، تو زیادہ تر جاہل ملیں گے مسلمانوں کو، معاف کیجیے گا۔ اب پڑھے لکھے لوگوں نے کہا ہم کو صرف اور صرف تعلیم کے میدان میں لگے رہنا ہے، نوکری لینا ہے، ہائی اسکول کرنا ہے، ٹیوشن کے ذریعے ہائی اسکول کرنا ہے، آج سیدھے 8 کلاس 9 کلاس 10 کلاس 12 کلاس BA اور MA کر لینا ہے، پھر اس کے بعد نوکری لینا ہے۔ کبھی نوکری نہیں مل پائے گی، کیونکہ 1 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک آپ کی تعلیم نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو نوکری نہیں مل پائے گی۔ نوکری کی امیدوں پر پٹنہ اور دلی میں رکھ کر اپنے بچوں کو تو پڑھایا، لیکن کبھی ان کو تجارت کے دروازے نہیں سمجھایا۔ سونے اور چاندی کو گھر میں رکھ کر مٹی میں دفن تو کر دیا، لیکن ان کو فروخت کر کے کبھی مارکیٹ کے قریب کوئی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ بچوں کو بندھوا مزدور تو بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں ٹھیلی لگانے والے جتنے لوگ آپ کے علاقے میں نظر آتے ہیں باہری ہیں،
بسکٹ بیچنے والے جتنے لوگ آپ کے علاقے میں نظر آتے ہیں وہ باہری ہے، برتن بیچنے والے جتنے لوگ آپ کے علاقے میں نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر باہری ہے، بریانی بیچنے والے جتنے لوگ آپ کے علاقے، یہ باتیں آپ کو لگتا ہوگا جلسے میں سن کر یہ باتیں شاید اہم نہیں ہے، کام کی نہیں ہے، سنیے اس وقت اگر آپ نے تجارت کو، گجرات کے مسلمانوں نے تجارت کو اپنایا ہے تو آج گجرات کے ذریعے سے زیادہ تر مدارس چلائے جا رہے ہیں، گجرات کے مالداروں کی وجہ سے، بامبے کے مالدار مسلمانوں کی وجہ سے زیادہ تر مدارس، یا مفتی صلاح الدین صاحب قبلہ موجود ہیں، زیادہ تر چندہ دینے والے لوگ یہی تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تجارت کیوں کرنا چاہیے؟ ایک تاجر، ایک دکاندار، ایک کمپنی کا مالک، ایک آنر، ایک انٹرپرائٹر جب دن بھر میں لاکھوں روپے کا کیش گنتا ہے اس کو 1000 روپے نکال کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک کسان جب 50 کنٹل اناج بیچتا ہے تب جا کے اس کے گھر میں 50,000 روپے آتے ہیں مثلا، تو اس کو 1000 روپے نکالنا لگتا ہے کہ 1 کنٹل بوجھ اٹھا کے دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک کام کی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ چیزیں آپ کو عام طور سے جلسوں میں سننے کے لیے نہیں ملیں گے۔ تجارت کرنے والے لوگ مارکیٹ کا ریسرچ کرتے ہیں، میں ایک ریسرچ کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ کمپنی کا پروڈکٹ بناتے، سامان بناتے، مثلا یہ بلب بنایا، مثلا یہ مائک بنایا، کاپیاں بنائی، پین بنایا، کپڑے بنائے، کولگیٹ بنایا، ٹوتھ برش بنایا، صابن بنایا، یہ سارے پروڈکٹس ہیں، یہ سارے اشیاء جو بنائے جاتے ہیں، کمپنیوں بنائے جاتے ہیں، فیکٹریوں بنائے جاتے ہیں، صابن سے لے کر بسکٹ تک، سوئی سے لے کر جہاز تک، یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں، ایک کمپنی کے سی او نے اپنے کمپنی کے ہائی پروفائل ممبرز کے ساتھ میٹنگ کیا، کولگیٹ بنا کے بیچنے والے کمپنی نے مشورہ کیا کہ آخر یہ بتائیے کہ ہم کولگیٹ جو اتنا اچھا بنا رہے ہیں پبلک میں تو بہت اس کی مقبولیت ہے، خوب لوگ کولگیٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک کولگیٹ اگر 3 مہینہ تک چلتا رہے گا تو ہمارا دوسرا کولگیٹ بکے گا کب؟ ہمیں تو جلدی جلدی بیچنا ہے۔ ہر بڑی کمپنی میں ایک بڑے وکیل بھی ہوتے ہیں، ایک بہت بڑے اینالیسس بھی ہوتے ہیں، جو ریسرچر ہوتے ہیں، جو چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں، کیسے سامان کو بنانا ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہوگا، اس کی لاسٹنگ کیسی ہوگی، اس کا میٹیریل کیسا ہوگا، وہ کتنے دن میں خراب ہو جائے گا کہ پبلک دوبارہ پھر خریدے گی اس چیز کو۔ تو اینالیسس نے مشورہ دیا کہ کولگیٹ اگر آپ کو جلدی سے ختم کرنا ہے تو کچھ نہیں کرو، کولگیٹ کا جو نکلنے کا منہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا بڑا کر دو۔ کیا کر دو؟ اس کے منہ کو تھوڑا بڑا کر دو۔ کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہوگا؟ منہ جب اس کا بڑا ہو جائے گا، جب آپ کولگیٹ کو یہاں سے دبائیں گے تو تھوڑا نکالنا چاہ رہے تھے لیکن زیادہ نکل جائے گا، اور جو کولگیٹ ایک بار نکل جائے گا پھر دوبارہ کولگیٹ کے ڈبے کے اندر اور پیکٹ کے اندر واپس نہیں جائے گا، آپ کا سیل بڑھ جائے گا۔ آپ کا کولگیٹ جو 3 مہینے میں ختم ہو رہا تھا 1.5 مہینے میں 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا، جو آپ 1 لاکھ کولگیٹ بیچ پا رہے تھے 3 لاکھ کولگیٹ بیچ پائیں گے۔ میں آپ کو یہاں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بہت تجرباتی طور پر اپنے گھر میں جتنی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں کھانے کی چیزوں کے علاوہ، کھانے میں بھی بہت سی چیزیں، آپ ان چیزوں میں سے کتنی چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں، آپ کا گاؤں، ہمارا گاؤں، ہمارا گاؤں نہیں، ہمارا پورنیہ شہر، کشمیر شہر، مسلمانوں کی پوری آبادی کو اگر ملا لیا جائے تو ایک سوئی، ایک دھاگا، ایک کچیا، گاڑی کا کوئی سا حصہ، موبائل کا کوئی سا حصہ، مائک کا کوئی سا حصہ، بسکٹ کا کوئی سا حصہ، چائے پتی کا کوئی سا حصہ، معلوم یہ ہوا، اب مارکیٹ کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا کہ ہم کنزیومر بن گئے، ہم پروڈیوسر نہیں بن سکے۔ کنزیومر اور پروڈیوسر اس کو کہتے ہیں، کنزیومر کہتے ہیں استعمال کرنے والے لوگ، اور پروڈیوسر کہتے ہیں پیدا کرنے والے لوگ۔ یقین جانیں، جس لڑکے کو ہر چیز وقت پر مہیا کر دیا جائے وہ لڑکا کبھی ہاتھ پیر مارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا باپ اتنا مالدار ہے
کہ صرف آرڈر کرنے پر اس کو ایک سے ایک چیز مل سکتی ہے، وہ لڑکا کبھی بھی زندگی میں ہاتھ پیر مار کر کبھی بھی راستہ تلاش نہیں کرے گا۔ یہی حال ہمارے سماج کا ہو کے رہ گیا۔ ہم کنزیومر تو بن گئے، بہترین کنزیومر بن گئے، ہم کبھی سپلائر نہیں بن سکے، ہم کبھی پروڈیوسر نہیں بن سکے، ہم کبھی مینوفیکچرر نہیں بن سکے، ہم کبھی چیزوں کو بنا ہی نہیں سکے۔ نتیجہ یہ ہوا چیزوں کی کوالٹی سے لے کر چیزوں کی قیمت تک جو بھی چیز ہم کو دیا جائے گا ہم ہضم تو کر سکتے ہیں، آبجیکشن نہیں کر سکتے، ہم اس کو بنا ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس بارے میں ہم سوچیں گے کیوں؟ لیکن جو چیزوں کو بناتا ہے، جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے، جو چیزوں کے میٹریل کو جمع کرتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں پتہ لگاتا ہے، پھر ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو لگاتا ہے، پھر وہ کامیاب بزنس کر کے آپ سے پیسے لوٹتا ہے، آپ سے پیسے لیتا ہے، وہ خدمت دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اس لیے اگر ہم بڑی بزنس نہیں کر سکتے ہیں تو بزنس کی زبان میں بولا جاتا ہے لارج اسکیل انڈسٹری اور اسمال اسکیل انڈسٹری، بڑے پیمانے کی تجارت ہے اور چھوٹے پیمانے کی تجارت ہے۔ اگر ہم بڑے پیمانے کی تجارت کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمارے پاس علم چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس تجارت چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس کیپٹل اماؤنٹ یعنی بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ اگر ہم لارج اسکیل انڈسٹری یعنی بڑی فیکٹری یا کمپنی لانچ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی کمپنی کو، چھوٹی چھوٹی دکانوں کو، چھوٹے چھوٹے کاروبار کو لاگو کریں گے اور کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے، میں چھوٹی سی دوسری مثال دیتا ہوں۔ بندھن کے کاروباری لوگوں نے آپ کے دماغ میں نہ جانے کون سا جادو کر دیا، عورتیں ہماری یہاں پر بیٹھی ہوں گی پیچھے، کون سا جادو بندھن والوں کا ہو گیا کہ 95% لوگوں نے بندھن کا کاروبار کر کے اپنا آپ کو کسٹمر بنا لیا۔ یہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جائے اگر تو شرمندگی ہو جائے گی، تھوڑا پیچھے بھی شرمندگی ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں کر رہے، آپ کی بہن کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بھابھی کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا بھائی کر رہا ہے، سارے لوگوں کو بندھن کے جال میں جکڑ دیا گیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ۔ آپ کو لگا کہ ہم مالدار ہونے کے لیے یہ کون سا سسٹم کہتے ہیں، علاؤدین کا چراغ ہے، مالدار ہونے کے لیے علاؤدین کا چراغ ہے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ چھوٹے چھوٹے قرضے ہمارے پاس چار پانچ گروپ ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، 1000 2000 کا ہے، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا سا گروپ والا قرضہ لے لیں گے، ساتھ چھوٹے والا بھوت کو مار دیں گے۔ نوجوان جو کاروبار کر رہا ہے، جو سعودی میں اس کی بیوی بھی بندھن لے رہی ہے، جو دکان چلا رہا ہے وہ بھی ہفتے میں پیسہ لے کے دکان چلا رہا ہے، جو شادی کرانے جا رہا ہے وہ بھی ہفتے میں لے کے کرنے جا رہا ہے، جو پنجاب سے آ رہا ہے، جو پنجاب جا رہا ہے وہ بھی ہفتے میں ہفتہ لون لے کے کام کر رہا ہے۔ یقین جانو وہ تو سمجھیے کہ بزنس کو پھیلانے میں، آپ کو لوٹنے میں مارواڑی کی طرح سے کامیاب ہے، اور لوٹ آپ برباد ہونے میں آپ پھر بہاریوں کی طرح سے ناکام ہو کے رہ گئے۔ یقین جانے میں آپ کو پوری صداقت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ صرف اگر کاروبار ہوتا بندھن تو شاید علماء اتنا چیخ کر نہ کہتے، لیکن اس میں جو سودی کاروبار جڑا ہوا ہے، اس میں جو انٹرسٹ سسٹم ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اتنا حرام کھلا دو۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھا، میری پی ایچ ڈی جو ہے استشراق پر ہے، اورینٹلسٹ پہ پی ایچ ڈی ہے۔ استشراق کہتے ہیں کہ مسلم محلوں میں جائیے، مسلم ملکوں میں جائیے، مسلم اداروں میں جائیے، دیکھیں کہ وہ کیسے رہتے ہیں، وہ کیسے کھاتے ہیں، وہ کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے وہ نماز پڑھتے ہیں اور کیسے اپنے گھر کے کام کو چلاتے ہیں۔ پھر پورا پتہ لگا کہ آ کے بتائیے ان کو اندر سے توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی بنانے کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ ایک ریسرچ میں نے ایک مستشرق کا بیان پڑھا، زمر نام ہے اس کا، اس نے کہا کہ پچھلے 15 سال سے ہم لوگوں نے کروڑ روپے خرچ کیا اس بات پر کہ ایک بھی مسلمان عیسائی بن جائے، لیکن کوئی بھی مسلمان عیسائی نہیں بنا۔ مسلمان ہندو بن ہی نہیں رہا، مسلمان عیسائی ہو ہی نہیں رہا ہے، مسلمان اپنا مذہب چھوڑ ہی نہیں رہا۔ یہ سچائی ہے، یہ بات صحیح ہے۔
تو اس مستشرقین کی میٹنگ میں ایک بات یہ پاس ہوئی کہ ہم لوگوں کو اب اپنے کام کا طریقہ بدلنا ہوگا. طریقہ کیا بدلنا ہوگا؟ کہ اب مسلمانوں کو یہودی نہیں بنانا ہے، مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنانا ہے، کرسچن نہیں بنانا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ان کا کھانا، ان کا لباس، ان کی تعلیم، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ اس طرح سے کر دینا ہے کہ وہ اندر سے مسلمان نہیں رہے، اندر سے ان کے اسلام کو نکال دینا ہے. کہا ہاں یہ آئیڈیا بہت کامیاب رہا. اب جو 90-95% لوگوں میں سودی کاروبار، سودی کھانا کھلایا جا رہا ہے، کیا ان 95 گھروں کے بیٹے کبھی حافظ بن پائیں گے؟ کبھی ان کے گھر میں سجدے کی کبھی کسی لوگوں کو، کسی شخص کو توفیق ہو پائے گی؟ کیا تہجد کی نماز ادا کر پائیں گے؟ کیا ہفتہ لون چلانے والے، گروپ لون چلانے والے کبھی زکات ادا کر پائیں گے؟ کیا اپنے مال میں صدقۃ الفطر ادا کر پائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. کیا اپنے گھر میں کسی عالم دین کو بلا کر، کسی اللہ والے کو بلا کر کھانا کھلائیں گے تو ان کا کھانا درست ہوگا یا نہیں درست ہوگا؟ یہ مفتی صاحب فتویٰ دیں گے. تو جو سماج اپنے آپ کو صرف اور صرف استعمال کرنے والا سماج بن جاتا ہے، کنزیومر سوسائٹی بن جاتا ہے، کھانے والا سماج بنا لیتا ہے، دماغ کو استعمال کرنے والا سماج نہیں بنتا ہے. اپنے ابھی آپ نے مودی جی کا ایک نعرہ سنا ہوگا، اسٹینڈ اپ انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا، میک ان انڈیا. اب کیا کرے گا؟ اسٹارٹ اپ انڈیا کا مطلب یہ ہوا اے نوجوانوں اب تم چھوٹے لیول پہ بزنس شروع کرو، چھوٹے لیول پر بزنس شروع کرو. اسٹینڈ اپ انڈیا. اب ہندوستانیوں اب کھڑے ہو جاؤ، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ. اسٹارٹ اپ انڈیا، اسٹینڈ اپ انڈیا، میک ان انڈیا. یاد رکھو اس ملک کے بنانے میں ہمارا کردار تھا اور ابھی بہت کمزور ہو گیا ہے. ہم تجارت کریں گے جب، تو تجارت کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تجارت کے ذریعے سے ہندوؤں کو بھی فائدہ ہوگا، تجارت کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا. سب سے زیادہ فائدہ ہماری ذات کو ہوگا. چھوٹے لیول پہ اگر کسی کاروبار کو ہم شروع کر پائیں گے، اس تجارت کے ذریعے سے خاص اور عام ہر شخص کو فائدہ ہوگا. اس لیے اپنے لڑکوں کو، اپنے جوانوں کو بے ہنر کے سعودی دبئی بھیجنے کے بجائے ان کو پہلے مکتب کی تعلیم دیجیے، ان کو پہلے تعلیم دیجیے. ان کو اس کے بعد اگر پڑھانا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو کسی ہنر سے وابستہ کیجیے، ان کو کسی ہنر سے وابستہ کیجیے. اور تعلیم مل گئی تو ان کو تجارت سے جوڑیے. بہت ساری تجارتیں جن کو آپ شروع کر سکتے ہیں. اب تجارت کے کچھ اصولوں پر جلدی جلدی 2-4 باتیں سن لیں. مسلمانوں نے تجارت کیا بھی تو ناکام کیوں ہو گئے؟ دکان کھولی، میری دکان چلی کیوں نہیں؟ ایک تو مثال ہم نے دی، بے پناہ سود کا پیسہ اس میں ٹھوک دیا. اور سود کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اس کا رسول سود خوروں سے جنگ کرے گا، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ پنجی پتی ہو، چاہے وہ زمیندار ہو. تو سودی کاروبار کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو نہیں چلانا ہے. دوسری بڑی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. کہ برباد ہو جائے کمی بیشی کرنے والے لوگ. قرآن میں کہا کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے. کون؟ ناپ تول میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے کہا نوجوانوں سے، سبزی بیچنے والوں سے، پیکاری کرنے والوں سے، اناج بیچ کر گراہک کو دینے والوں سے، چینی اور چاول بیچنے والوں سے، سون کے پیٹ کے بیچ میں اینٹا رکھ کر بیچنے والوں سے، اور توری اور گیہوں کو بھگو بھگو کر بیچنے والوں کے لکھا من غشنا فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آج دیکھ کیا کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. مسلمانوں تجارت کر کے بھی اگر کامیاب نہیں ہو پائے تو وجہ تلاش کرنی پڑے گی. ایک تو نمبر سود ہے. دوسری چیز جو ہے، کبھی بھی کسی کام کی شروعات اس کی بنیاد میں ہی اگر سود لگا دیا، زمین ڈیڑھ دونا لگا دیا، زمینیں کیوں ختم ہو گئی؟ ذرا سننا چاہیں گے؟
زمین کیوں ختم ہوئی؟ اتنا سود تو کھا لیا ان زمینوں سے، اللہ چھین لیا تم سے۔ مہاجن صاحب کے بیٹے آج راشن کارڈ لے کر، کالا کارڈ اور پیلا کارڈ اور نیلا کارڈ لے جا کر بورا کا بورا راشن مہاجن صاحب کا بیٹا لے کے جا رہا ہے۔ کیوں لے جا رہا ہے پتہ ہے؟ ایک تو مہاجنی کے ذریعے سے غریبوں کو لوٹا، دوسرا زمینوں کو اتنا گروی رکھا، اتنا سود گروی میں رکھا کہ مشہور ہو گیا۔ اور تو اور بڑے مذاق کی چیز آپ سنیے، بچپن میں ہم لوگ سود خوروں کا نام پیپل کا پتا کے پتے میں لے کر سرسری بگاتے تھے۔ پیپل کا پتا میں سرسری بھگانے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے تھے۔ اب تو خیر نہیں لکھتے بھائی، اب گناہ ہوگا شاید۔ اب مہاجن بھی نہیں رہا، سرسری بھی نہیں رہا، پیپل کا پتا بھی نہیں رہا۔ زمینیں اس لیے ختم ہو گئی۔ اب بھی جو لوگ لگاتے ہیں داڑھی رکھ کر چلے میں چلے جاتے ہیں زمین لگا کر، ذرا سا غور کیجیے گا، آپ کا چلہ ایک طرف، تہجد اور تسبیح ایک طرف، تلاوت اور داڑھی ایک طرف، اور دیگر اعمال اور عبادت ایک طرف، لیکن جو زمین گروی رکھ کے آپ گئے وہ صرف آخر ایک طرف کافی ہے۔ زمین اس لیے چلی گئی۔ سونا بتایا، سونا اس لیے چلا گیا کہ اس کو سود پہ رکھا تھا۔ دکان اس لیے گئی نمبر ایک کہ ہم نے سود کا پیسہ اس میں لگا دیا۔ ابھی جتنے لوگ کاروبار کر رہے نواز بھائی، ذرا ان کو کہیے اور خود سمجھیے کہ جتنے کاروباری لوگ اپنی دکانوں کو زیادہ تیزی کے ساتھ چلانے کے لیے کیا لگا رہے ہیں، ہفتہ لون اور گروپ لون کا سہارا لے رہے ہیں، یقین جانو آپ کا کاروبار کسی دن برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی اور تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ پیپل کے پتوں سے سرسری نہیں، آپ نے مہاجن کو بھگا دیا۔ دوسری بڑی وجہ، دکانوں میں بیٹھ کر جو کمی بیشی کیا، قرآن نے کہا برباد ہو جائے کمی بیشی کرنے والے لوگ۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے کوئی چیز نپوا کے لیتے کہتے نہیں بالکل خود آرو دے چاٹا ماچ آرو اٹھا رکھے دوست رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، گئی نہیں مالداروں کی عادت یہ والی، یکتا آم آرو دے، یکتا آلو آرو دے، یکتا پیاز آرو دے، گھور کھانے چھوڑنا کینے آئے ہیں چھوڑے نا، یک مٹی چاول آرو دے۔ یہ قرآن نے آپ کے نفس کو پکڑا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، لیکن جب وہ تول کے دے رہا، تول کے دینے والے کی نیت یہ ہو رہی نہیں تھوڑا اداس دیں گے، بٹکھارا میں تھوڑا سا ہے نا، ماہر ہیں ہم لوگ، بٹکھارا میں تھوڑا سا کچھ لگا کے دیں گے۔ قسم خدا کی قرآن نے کہا برباد ہو جائے۔ یاد رکھنا، ایران کو برباد کر دیا، کسرا کو قیصر کو برباد کر دیا اسلام کے عروج نے، اسلام کی سچائی نے۔ فرعون کو برباد کر دیا موسیٰ کی سچائی نے، آزر کو برباد کر دیا ابراہیم کی سچائی نے۔ اگر ہم کو برباد کرے گا قرآن کی یہ سچائی تو جانو، اس کے خلاف ہم کو لڑنا پڑے گا، اپنے خلاف لڑنا پڑے گا، بٹکھرا کے وطن کو برابر رکھنا پڑے گا، ورنہ اللہ اس کا رسول کہتا ہے ہم تم سے جنگ لڑیں گے۔ جنگ لڑنے کے لیے صحابہ جب میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تو فرشتے مدد کے لیے آ گئے، لیکن سود کھانے والوں کے لیے فرشتے ان کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ کیا لڑ پائیں گے ہم اور آپ لوگ؟ نہیں لڑ سکتے ہیں مسلمانوں، کبھی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ ہمارا سونا چلا گیا، ہماری زمین چلی گئی، اب بچے کچھ ہماری اولادیں ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، اب تو ہماری بیواؤں نے بڑا کاروبار شروع کر دیا۔ کہاں کہاں بات کروانا چاہتے ہیں مسلمان، بیواؤں نے بڑا اچھا کاروبار شروع کر دیا، چندے کی رقم، فطرے کی رقم، زکوٰۃ کی رقم اور دیگر رقم کو اکٹھی کرتی ہیں، اس کے بعد سود پہ لگا دیتی، جا ہو رہا ہے بیوائیں سود پہ کا۔ اور سنیے، جو نوجوان اور ڈھولچی لوگ یہاں پر موجود ہیں، محرم گیا پھر آئے گا، پھر محرم کا موسم نصیب ہوا آپ لوگوں کو، پھر حضرت حسین کی شہادت کی مذاق اڑانے کا موقع شاید آپ لوگوں کو ملے۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھول کے پیسے اکٹھا کر کر کے کسی گاؤں میں 30 لاکھ روپے جمع ہے، اور پورے گاؤں کے لوگوں کو سودی کاروبار سے، برہمن نے نہیں، مارواڑیوں نے نہیں، ان مہاجن کی اولادوں نے نہیں، عام سادہ لو اور
کا پنج وقت نمازی لوگوں نے ان سادہ لوگ مسلمانوں کو محرم کے پیسے سے، ان کی کرسیوں سے، ان کے سامان سے، ان کے برتن سے کہاں سے تقویٰ آئے گا اور ایمان آئے گا؟ لاکھوں لاکھ 30-30 لاکھ روپے. ابھی ایک پورب طرف گاؤں ہے، نام نہیں لوں گا، بڑی بے عزتی ہوتی ہے. دکن طرف ایک گاؤں ہے، نام نہیں لوں گا، بڑی بے عزتی ہوتی ہے. شاید کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، لڑائی ہو جائے گی بعد میں. 30 لاکھ روپے موجود ہیں، 60 لاکھ روپے ایک گاؤں میں موجود ہے. محرم کا پیسہ چلا چلا کے ہر مسلمان کو سود خور بنایا گیا ہے. اب بتائیے، اپنے کاروبار کو سود کے ذریعے سے بڑھاوا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں ہوگا. کاروبار میں ناپ تول میں کمی کر کے آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. مسلمانوں، تجارت میں جب تک اب صادق. اچھا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جو لوگ آن لائن سامان منگاتے ہیں، فلپکارٹ کے ذریعے یا امیزون کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے جو لوگ سامان منگاتے ہیں، یقین جانیں نیٹ کے ذریعے سے آنے والا سامان 100% اپنی جگہ پہ صحیح ہوتا ہے. جیسا موبائل منگائیں گے ویسا موبائل آئے گا، جیسی گھڑی منگائیں گے ویسی گھڑی آئے گی، جیسا جوتا منگائیں گے ویسا جوتا اور چشمہ آ جائے گا. لیکن بغیر دیکھے کتنی بالوں والے کے یہاں سے اگر کتنی بالوں منگا لیا تو ملاوٹ کتنی ہوگی کہنا مشکل ہے. داڑھی والا ہے وہ. کرانہ والے کے یہاں سے سامان منگایا، آرڈر پہ آ گیا، اس میں کتنا پرانی دال لگا دے گا کہنا مشکل ہے. تیل والے کے یہاں سے سامان منگایا، کتنا خراب تیل وہ آپ کو بھیج دے گا کہنا مشکل ہے. بس اسے ایک موقع چاہیے. ایک صاحب میرے روم میٹ تھے، وہ بیان کرتے تھے، کبھی انگلش کا ایک مقولہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ورجنٹی از ناٹ ڈگنیٹی، اٹس اے لیک آف اپرچونٹی. میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ آج بےمانی نہیں کر رہے ہیں، یقین جانو ان کو بےمانی کرنے کا موقع نہیں مل رہا. ورنہ چھوٹا چھوٹا ممبر، چھوٹا چھوٹا مکھیا، چھوٹا چھوٹا پرمکھ، چھوٹا چھوٹا فلاں، اتنا بڑا کروڑپتی کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ بھی بنتے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کسی عہدے کا بھی نام لینا گناہ ہو جاتا ہے. آپ کو موقع نہیں مل رہا، ہم کو موقع نہیں مل رہا، شاید اس لیے ہم بےمانی نہیں کر رہے. امیر کو موقع مل رہا، انہوں نے بےمانی کی. شاید غریبوں کو بھی موقع مل جائے، شاید وہ بھی بےمانی کریں گے. زیادہ تر لوگ، جب پوری قوم کی یہ نفسیت بن جائے، پوری قوم کی یہ خواہش بن جائے کہ ہمیں ہر صورت میں مالدار ہونا ہے، یقین جانیں ہر صورت میں آپ مالدار بن بھی جائیں گے کسی دن، تو آپ کی مالداری کے ذریعے سے آپ کو ذلت ملے گی. اپنے کاروبار کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اولاً ناپ تول کی کمی کو درست کریں، ثانیاً اس میں سود کا پیسہ 1 روپے بھی نہ لگائیں. دوسری تیسری چیز، تجارت کو کرنے کے لیے تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے. تجارت سیکھنا ہو تو کسی مارواڑی کی دکان پہ جا کے رہیے کچھ دنوں. جتنے غیر مسلم کاروباری ہیں سبھی کامیاب ہیں. بڑے بڑے مسلم کاروباری ادھار دیتے دیتے برباد ہو گئے، اور آپ ادھار لینے کے بیٹھ گئے. ادھاری کی اگر بات کریں تو مدرسے کی فیس، مفتی صاحب طلبہ یہاں موجود ہے اور دیگر علماء کرام موجود ہیں، مدرسے کی فیس لیے ہوئے کافی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے موجود ملیں گے. بچے کو پڑھایا، حفظ کی تعلیم دی ہے. افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل الکلام کلام اللہ، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جس کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ان حفاظ اور علماء کی فیس کو تک لے کے لوگ بیٹھ گئے. مکتب کی فیس کو لے کر بہت سارے کاروبار اپنے علاقے میں بہت سارے مسلم نوجوان اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کر پاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ادھار لے کر ان کو مار دیتے ہیں. 1/4 وجہ ادھاری بھی ہو سکتی ہے. اس لیے نوجوانوں، اس لیے بزرگوں، اپنے سونے کو بیچ کر، اپنی زمین کے کسی ٹکڑے کو بیچ کر، اپنے بدن سے جتنا پسینہ میرٹھ پنجاب اور ریاض اور قطر اور دبئی اور دوسرے ملکوں میں ہم بہاتے ہیں، اگر اتنا پسینہ ہم اپنے علاقے میں بہانا شروع کر دیں، ہم کرسیوں کو گاڑی میں لے کر بیچنا شروع کر دیں، برتنوں کو گاڑی کے پیچھے لے کر بیچنا شروع کر دیں، اور آج دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ چائے پتی کی سپلائی شروع کر دی ہے. الحمدللہ وہ کما رہے ہیں، 500-700 روپے روز کما رہے ہیں، 1000 روپے لوگ کما رہے ہیں. کپڑوں کے کاروباری لوگ ہیں جو کپڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں. ہمارے علاقے میں، میں امکانات کی بھی تھوڑی سی بات کر لوں، ہمارے علاقے میں پانی کی کثرت ہے. جو لوگ مچھلی کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں، مچھلی کی پیداوار کے ذریعے سے بہت سارا کام کر سکتے ہیں.
کچھ لوگ فش فارمنگ، گوٹ فارمنگ، کاؤ فارمنگ یعنی بہت ساری بکریوں کو پال کر اگر کچھ ایسا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے میں وہ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مرغیوں کا فارم کھول کے اس طرح کا کاروبار کیا. ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے بچوں اپنے علاقے کے لوگوں کو سعودی دبئی بھیج رہے ہیں، بہت خوشحال ہے وہ لوگ. آپ کو جائز طریقے سے جتنے کاروبار دنیا میں جائز ہے ہمیں کرنے کے اس کے پاس ہمت اگر ہوگی اور طاقت ہوگی، اس کا پتہ ہوگا تو ہم یہ کاروبار کر سکتے ہیں. بالخصوص مدرسے کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ مدرسے سے پڑھ کر وہ مدرسے ہی میں پڑھائیں یا اسکول سے پڑھ کر وہ اسکول ہی میں پڑھائیں، بلکہ ان کے لیے دوسرا راستہ کھلا ہے. الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. اگر آپ کو لگتا ہے مدرسے میں ہماری زندگی سلامت نہیں ہے، وہاں پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، تو آپ مدرسہ چھوڑیے، آپ مکتب چھوڑیے. یہ شاید آپ سے بڑے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے. آپ چھوٹی سی دکان کھولیے. چھوٹا کاروبار کرنے والا ہی بڑا کاروبار ہوتا ہے اور بڑا کاروباری ہوتا ہے.